اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ جس کو کفارے کی پہلی کنڈیشن فلفل کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ کفارے کی دوسری کنڈیشن کیا پوری کرے گا، کیسے پوری کرے گا؟ اس کے لیے شریعت کیا اصول بتاتی ہے؟ دو ہی لوگوں کو پتا ہے جواب۔ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو یہ بھی کرنے پہ اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہے اس کرنے کے لائق وہ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سیکنڈ آپشن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ یا تو 60 مسکینوں کو غلہ دے گا، مطلب وہی اناج دے گا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو اناج کی قیمت دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کھلائے، مطلب آج اگر ایک انسان کو کوئی کو کھلا دیا تو کل دوسرا کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک کو اس کو دے دیا تو اسی کو 60 بھر دینا ضروری ہے۔ مقصد 60 کا وہ عدد پورا کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ انسان کو پکڑ کے وہی کو مطلب دیتے رہو۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈرگس جو لیتے ہیں، اب ہم لوگ کو تو اس کا تجربہ والی بات نہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ انجیکشن، یا یہ بولتے ہیں کہ انجیکشن ان کو پڑی ہے، ابھی طاقت کی انجیکشن پڑی ہے، بولتے ہیں نا اس طرح سے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ڈرگس کی انجیکشن پڑی ہے، طاقت کی انجیکشن پڑی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں جاتی ہے؟ اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے۔ پیٹ میں جاتا نہیں، سمجھا؟ وینس میں جاتا ہے، ٹھیک بولا۔ اور وینس میں جائے گا تو ظاہر بات ہے کون سی وینس بچی ہوئی ہے بھائی؟ کون سا پیٹ کا ایریا بچا ہوا جو وینس سے خالی ہو بھائی؟ کون سا ایسا پارٹ ہے جو باڈی پارٹ ہے، آرگن اندر کا، انٹرنل آرگن ہے جو وینس اور آرٹریز سے نہیں بنا ہوا ہے؟ ایک چیز کا اختلاف ہے میرا علماء کرام سے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں میرا علماء کرام سے اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رکھنے کا شریعت مطلب یہ دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، ایسا کچھ نہیں کہ کوئی زبردستی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسئلے میں، اور خاص طور پر وہ مسئلہ جہاں پہ اجتہادی مسئلہ ہو، یعنی یہ مسئلہ کہ آپ کو قرآن حدیث سے مطلب ڈائریکٹلی اس سے حکم نہیں مل رہا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ قرآن حدیث سے ڈائریکٹلی حکم نہیں مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ قیاس کیا جا رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قیاس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتایا تھا قیاس اجتہادی جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں اختلاف کی گنجائش بنتی ہے۔ سن رہی ہے میری بات؟
قیاس سمجھ میں آتا ہے؟ قیاس بتایا تھا نا آپ لوگوں کو. اب آپ لوگوں کو ہم یہ تھوپ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ بھی ایسا کیجئے، لیکن چونکہ ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو تو لازم ہے کہ ہم اپنی رائے بھی بتائیں. باقی آپ کی ذمہ داری، اور علماء کرام کی بھی رائے بتا دیں، باقی آپ کی ذمہ داری، آپ جیسے آپ کی مرضی. ٹھیک. ڈرگس لیتے ہیں، ڈرگس سے طاقت آتی ہے، یہ پتہ ہے آپ لوگ کو؟ انسٹنٹ طاقت آتی ہے. کیا ہوتا ہے جی ڈرگس لینے سے؟ نہ پتا میرے کو، کوئی کسی کو پتا ہے تو بتائیے گا. تو کیا ہوتا ہے ڈرگس کی انجیکشن؟ وہ جو لیتا ہے چھوٹی سی انجیکشن ایک دم بٹی سی ہوتی ہے، اس کو لیتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اچانک سے. کسی کو پتا ہے؟ ہاں ہاں، نشہ والا. ڈرگس کی انجیکشن جو لیا جاتا ہے وہ خاص طور پہ وہ پتہ نہیں کوئی بہت مطلب کہ کام کرنا ہوتا ہے زیادہ، پتہ نہیں کیا رہتا ہے اس کا، اللہ جانے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس لیے لیا جاتا ہے. وہ برین اسٹیمولس کو بلری کر دیتا ہے، یعنی مطلب ہاں وہ تو ہے کہ جیسے کہ دماغ اتنا ٹینشنائزڈ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے مطلب دیکھیں نا، جیسے بعض دفعہ کوئی ٹینشن بہت زیادہ رہتا ہے تو لوگ ٹینشن والے بھی لیتے ہیں. ایک تو امریکہ میں شہر ہی ہے زومبی شہر ہے. بیچارے لوگ وہاں جو ہے نا اتنا ٹینشن سے کہ اینی ٹائم ڈرگس کے ساتھ رہتا ہے. چلتا ہے تو کھڑا رہے گا تو کھڑا ہی رہے گا، بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہی رہے گا، ایسے ہو گیا تو ایسے ہی رہے گا. اتنا ایڈکشن ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ ہم سنا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم سنا ہے، یا پھر پتہ نہیں اڑی ہوئی بات ہے کہ ڈرگ سے طاقت آتی ہے. یہ غلط بات ہے. انسٹنٹ طاقت نہیں آتی ہے. چلے خیر، اس کو ڈرگس کو بھی چھوڑ دیجئے، ڈرگس اتنا نہیں ہے عوام میں. ٹھیک ہے. ایک انجیکشن جس کو بولتے ہیں ہم لوگ کی طاقت کی انجیکشن لگی ہے جی، ان کو طاقت کی انجیکشن ابھی لگی ہے تو کچھ دیر میں جو ہے نا مطلب یہ ہوگا، ہوش آئے گا ان کو. کنڈیشن میں اپنے آئیں گی. سنا ہے کہ نہیں سنا نا؟ یہ تو سنا ہوگا. اب یہ جو انجیکشن لگ رہی ہے تو ظاہر بات ہے منہ سے ناک سے تو نہیں جا رہی ہے، جا رہی ہے کہیں اور سے. ٹھیک ہے. جا رہی ہے لیکن کہاں؟ یہ دیکھیے جا رہی ہے کہاں؟ جا رہی ہے جسم میں. ٹھیک ہے. وینس میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جسم میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی بتائیے گا ذرا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد طاقت ہے. ٹھیک. اتنی بات پہ تو ہے کہ نہیں ہے، اختلاف تو نہیں ہے کسی کا. بھائی پیٹ میں بولتے ہیں علماء کرام کی نہیں جا رہی ہے، چل مان لیتے ہیں کہ پیٹ میں جو ہے نا نہیں جاتی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ بھی بیتو کی بات لگتی ہے کہ پیٹ میں نہیں جاتی ہے. ارے آپ بول رہے ہیں کہ وینس میں جاتی ہے، نس میں جاتی ہے، اور پیٹ میں نہیں جاتی. مطلب سمجھ میں نہیں آتا یار، یہ کیسے ممکن ہے کہ وینس میں جائے گی پیٹ میں نہیں جائے گی؟ پیٹ میں وہ میدا میں وہ نہیں جاتی اس طرح سے کہ جیسے کھانا نہیں جاتا. یہ بات ہے درست اپنی کہ کھانا جس طرح سے جاتا ہے پیٹ میں ویسے نہیں جاتی وہ، لیکن پیٹ کا بھی تو وینس ہوتا ہوگا، آرٹریز ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کہ آپ کو یہ جو ہے آپ کو ایسی چیز ہے کہ آپ کو مطلب اوور آل کام وہی کر رہی ہے جو کھانا میدے میں جا کر کام کرتا ہے. دونوں کا کام آلموسٹ سیم ہی ہے. نہیں، کھانا کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں بھائی؟ کہ جسمانی قوت ہو، نفع ہو، لذت محسوس ہو، طاقت ملے. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ اور آپ کو یہ جو مل رہی ہے طاقت، یہ دوا، یہ جو طاقت کی انجیکشن پڑ رہی ہے، یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس سے مقصد طاقت گین کرنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مقصد طاقت گین کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو تو اب ہم ایک بار ہم کفارے کو ذرا ریپیٹ کریں کہ وہ شخص جس میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک منٹ رکیے جی، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس طرح سے.
اجتہادی مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول ڈاکٹر اسرار ہم دیکھا تو نہیں ہے یہ حدیث، ظاہر بات ہے ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنے من سے تو نہیں گڑھ دیا ہوگا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ بات تو ان کو پتہ ہی ہوگی کہ اپنی طرف سے کوئی بات ہے، اگر گڑھتا ہے انسان تو وہ ٹھکانہ اپنے جہنم میں بنا لے، یہ بات تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، حدیث ہے نا، جان بوجھ کے نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار کے بیان میں ہمیں ایک بات سنا تھا اور بڑا ہم کو اتنا اطمینان ہوا تھا ان کی بات کے بعد کہ مطلب ہم کیا بولیں کہ اگر تمہارا جو یہاں جو فتویٰ جو ہے نا دل سے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ آپ کو یقین کے ساتھ آپ کو جو ہے نا آپ کو مقصد کیا ہو، شریعت پہ چلنا ہو اور آپ کو سیف سائڈ لینا مقصد ہو، مقصد یہ ہو کہ آپ دیکھ رہی ہو کہ وہاں پہ نا یہاں پہ ایمان ہم کو جو اگلا بتا رہا ہے اس میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایمان کا پہلو ہم کو کمزور لگ رہا ہے اور میرا جو دل ٹھک رہا ہے وہ ایمان کا پہلو زیادہ محسوس ہو رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس بنا پہ جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ وہ کہ اگر تمہیں مفتی کا فتویٰ بھی بہتر نہ لگے تو تم جو ہے نا اپنا اگر تمہارا دل کرے تو تم اسے کر لو، آ رہی بات سمجھ میں؟ قاضی کا فیصلہ ایک وہ الگ چیز ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، قاضی وزی کی بات نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے، مفتی کی بات کر رہے ہیں، فتویٰ کسی نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، نارمل فتویٰ جیسے ابھی ہم لوگ فتاوا پڑھ رہے ہیں نا، فتویٰ ہی پڑھ رہے ہیں نا، یہ سارے مسائل کیا ہے، فتویٰ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ممکن ہے، تو اب یہ کس چیز میں ہے جس میں آپ کو بالکل قرآن حدیث سے واضح حکم نہیں مل رہا ہے، جب واضح حکم مل جائے گا تو پھر آپ کا ایمان اور اس کا ایمان تھوڑی دیکھا جائے گا، بھائی جس کا وہ جو واضح ثبوت مل گیا قرآن حدیث سے پھر تو اس کو کرنا ہی ہوگا، آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اجتہادی ہے، اجتہادی کہتے ہیں کوئی بھی فقہائے کرام جو ہوتے ہیں بعض مسائل اوپنلی نہیں ہوتے اگر یا اشارہ ملتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کو اشارہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، وہ حدیث اور قرآن خاموش ہیں اس بارے میں، تو قرآن سے ہی یہ بات نکلی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے نا لوٹا قرآن و حدیث کی طرف اور اگر نہیں تو آپس میں شورا کرو، مطلب اجتہاد کرو، ٹھیک ہے، مشورہ کرنا اجتہاد سے فیصلہ نکالنا، یعنی مطلب اپنی پوری جو ہے اخلاص کے ساتھ کوشش کرو اور جائز طریقے سے جتنا ہو سکے طریقہ مطلب کہ اپناؤ کسی طرح سے حل نکلنے کا، پھر اس کے بعد جو تمہارا دماغ لاسٹ میں فیصلے پہ آئے وہ اپنا فیصلہ اس طرح سے رکھو کہ یہ نہیں کہو کہ یہی فیصلہ اٹل ہے، یہ کہو کہ ہم جو ہے اتنا کوشش کیا، یہ ساری چیز کرنے کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں آئی اس پہلو سے، آپ کی مرضی، قبول کرنا کیجئے، نہیں کرنا مت کیجئے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہیں گے، شافعی بھی یہی کہیں گے، سب یہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ماننے والوں نے جو ہے نا وہ ہٹ درمی کر دی کہ نہ یہ کہہ دی نے تو جو ہے نا جو بس کہہ دی فقیر کی لکیر، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا، کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا اور کسی تابعین تبع تابعین نے دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی اللہ کے رسول تھے، دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول ہیں، میری بات کو بالکل مانو، ٹھیک ہے، ورنہ کسی نے بھی ایسا نہیں کہا اس کے بعد، ہاں قرآن حدیث آ جاتی تھی پھر دعویٰ کرتے تھے کہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح قرآن کی آیات مطلب کہ بالکل واضح طور پہ بتا رہی ہیں، تو یہ جو ہے اس میں تو کوئی چوچرا کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن اجتہادی مسئلے میں ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو قیاس ہوتا ہے وہ بول رہے ہیں، قیاس میں ہوتا ہے کہ گمان کیا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ نہیں سنا ہے کہ قیاس آرائی مت کرو جی، مطلب کیا کہ اپنی عقل مت دوڑاؤ، بولتے ہیں نا مسئلہ مارتے ہیں نا، تو مطلب یہ کہ اپنی عقل سے سوچ کے تقوی کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کیا نا فقہائے کرام کو بھی اپنا مل گیا جیسے مرضی چاہیں گے ویسے نہیں، فتویٰ جو ہے تقوی کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچ کے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم جیسے آپ کو دیتے ہیں، بات میری سمجھیے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ دجلہ فرات کے پاس بیٹھ کر کپڑا دھو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو کپڑے میں گندگی تھی وہ آپ کو ایک سکے کے کم دائرے میں تھی، آ رہی بات سمجھ میں، ایک سکے کے کم دائرے میں تھی، اب جو ہے کسی انسان نے دیکھ لیا، انہوں نے بولا کہ آپ تو اس طرح سے کر رہے ہیں، کیوں دھو رہے ہیں آپ کپڑا، جبکہ آپ کے نزدیک تو یہ ہے کہ بھائی ایک سکے سے کم اگر ہو، وہ سکہ بھی جو نا لوگوں نے نا اپنے من سے جو گڑھ لیا ہے، وہ سکہ کوئی بھی سکہ اٹھا کے، ارے کوئی سکہ کیسے بھائی، سکے کا بھی کچھ بتایا ہوگا نوعیت، ٹھیک ہے، مطلب کہیں بھی تم کو اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں، سارا کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بس تم ہے نا غور فکر کرو اور صحیح ڈائریکشن سے سوچنے کی توفیق اللہ سے مانگو اور کوشش بھی کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے بولا
کہ آپ تو بھائی ایک سکے سے کم گندگی تھی، آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو یہ جائز ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حنفی مسلک میں اگر گندگی کہیں پہ جسم میں یا یہ کہ کپڑے پہ لگ گئی جو آپ کو ایک سکے کے اندر ہے، ایک سکے برابر نہیں، ایک سکے کے اندر ہے، تو آپ کو وہ اگر نہ بھی دھویا جائے تو اس کپڑے پہ نماز درست ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ والا؟ کس نے سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ جنہوں کو دیکھیں، جن کو مسئلہ مسائل جنہوں نے پڑھا ہوگا نا انہوں نے لازماً سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات آتی ہے، بالکل عام بات ہے، اوپن بات ہے. بہرحال چلیں کوئی بات نہیں، اگر پڑھا بھی ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ نے جیسا کہ بولا کہ ہاں ہم نے سنا ہے. تو یہ جو جب انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا ان کو، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے. خود فتویٰ دینے والا انسان جو ہے کیا روش اختیار کر رہا ہے؟ تقوی کی روش اختیار کر رہا ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے آپ یہاں سے، ٹھیک ہے. علماء کرام، مفتیان کرام کا درجہ اپنا بہت افضل ہے، لیکن ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں یہ غلطی کی ہے. دیکھیے بات میری سمجھیے گا، شاید آپ کو میری بات بری بھی لگے اور زمانے کو بری لگتی بھی ہے، لیکن ہم اس نیت سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جس نیت سے وہ اپنی کھوپڑی سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نا بیماری کو دیکھ کے ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے علماء کرام کو، مفتیان کرام کو بالکل آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی بات نہ کیا ہے. کسی مقام پہ بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں ایک مقام صرف آتا ہے جہاں پہ بالکل ہی آپشن ہی نہیں ہے کوئی بھی، اور وہ انسان بھی جان نہیں رہا ہے، جاہل ہے، تو ظاہر بات ہے اب تو اس کو تکیہ کرنا ہوگا کسی مفتی پہ، کسی عالم پہ. فور سپوز کوئی جاہل انسان ہے، اب اس کی نماز کا وقت جا رہا ہے، تو بھائی اس ٹائم تو وہ فتویٰ بازی تو نہیں کرے گا نا، کسی امام سے پوچھ کے یا جو بھی عالم سے پوچھ کے نماز ادا کرے گا نا. ہاں بیٹھ نہیں جائے گا، اس کے بعد سیکھے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کو چھوڑ دینا ہے. ہاں بالکل کھوپڑی سے ایک دم پیدل ہو گئے ہیں، دماغ کام کرنے نہیں لگ گیا، 70 سال 80 سال کی عمر ہو چکی ہے جس میں ایک دم بالکل دماغ ختم ہو چکا ہے، تب یہ نہیں کہ 70 80 سال میں ہٹے کٹے اچھے ہیں، بالکل اچھی غذا کھایا تھا جوانی میں، ابھی بھی دماغ کام کر رہا ہے، 70 بگ جھک کرنے کا دماغ ہے، تو ایسے شخص کے لیے نہیں. سمجھ نہیں ہے بات؟ تو بات سمجھنا ہے، ڈیپینڈنسی ہر حال میں جو ہے نا مضر ہے، ہر حال میں مضر ہے، ٹھیک ہے. کسی کو شیطان نے نہیں کہا کہ ہم اس کو نا اس نے جو ہے نا یہ مقام حاصل کر لیا، ولی اللہ ہو گیا ہے، اس کو جو ہے نا اللہ نے ٹائٹل دے دیا، اب اس کو بہکائیں گے نہیں. آپ یقین کریں، شاید ہم تھوڑا سا سخت الفاظ بول رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ عشرہ مبشرہ صحابی، سمجھ رہی ہیں، اس سے ہارڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی. سن لیجئے گا میری بات. عشرہ مبشرہ صحابی پتہ ہے؟ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، دنیا میں 10 صحابی تھے جنہیں جنت کی بشارت دی تھی. نبی نے کیا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کی موت جنتی حالت میں ہونی ہے، یہی نا مطلب، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت ملے گا، جنت ملے گی. سر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا ہو گیا، لیکن صحابی نے اس کو خوش فہمی کے شکار میں نہیں لیا، ٹھیک ہے. نبی کے بعد کا قول کا اپنا ایمان، ٹھیک ہے، مانا، ایسا نہیں کہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے تقوی، ہر جگہ تقوی ڈومیننٹ ہے. ڈر کے مارے حالت خراب ہے، رو رو کے دماغ خراب ہے، عبادت کر کر کے جو ہے نا پھر بھی یقین، مطلب وہی مطلب کہ یہ پتہ نہیں کتنی کتنا اللہ تیرے برابر، مطلب تیرے لائق جو ہے عمل نہیں کر سکے. یہ نہیں کہ نا امیدی والی کیفیت، اللہ سے امید کرتے تھے ہم لوگ، تو جو ہے نا مطلب رونا دھونا بھی کرتے ہیں تو اتنا کر دیتے ہیں کہ مطلب نا امیدیں ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ نہ قبول ہوگی، مطلب جہلاٹ کی طرح کرتے ہیں ہم لوگ. آدھی بات سمجھ میں؟ تو ایسا نہیں تھا. اور دوسری بات کہ یہ عشرہ مبشرہ سے جب آخر وقت تھا ان کا، بہت سارے صحابی ان میں سے، ان سے غلطیاں ایسی ایسی سرزد ہو گئیں، نادانستہ ہی طور پہ، جان بوجھ کے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہو گئیں، جس کی وجہ سے امت میں بہت بڑا جو ہے نا مطلب قتل و غارت گیری ہوئی ہے، بہت بڑی، ٹھیک ہے. بہت ہارڈ ورڈ بول رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اس سے مقصد یہ نہیں، ہرگز نہیں ہم یہ آپ کہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو عشرہ مبشرہ صحابی پہ ہم تہمت لگانا، یا یہ کہ نا مطلب ان کو ڈیگریڈ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں ہائی لائٹ کیا تھا میرے بغض ہے تو ہم نا ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. ہرگز نہیں میرا مقصد ہے، ٹھیک ہے. وہ بالکل افضل ترین امت کے افراد میں سے ہیں،
ٹھیک ہے بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ شیطان نے جو یہ چال چلی ہوئی ہے, شیطان نے جو اپنی کمر بستہ جو ہے نا, وہ تھوڑی نا یہ بات پہ رہ جائے گا کہ اب تو نبی کہہ دیے تو ہم نے کوشش اپنی پوری کیا. ہاں آخر وقت میں انہوں نے پھر جو ہے نا اچھا کام کیا, توبہ اخلاص کے ساتھ کیا, کہ دنیا سے رخصت اسی حال میں ہوئے ہیں کہ جنتی ہوں گے. یہ نہیں کہنے کہ مطلب کہ شیطان نے بہکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا کاٹ ہو گئی, یہ وہ نہیں. آخر پھر کام ویسے ہی ہو گیا کہ جو جنتی والا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولے ہوگا, ظاہر بات ہے اللہ نے بتایا ہوگا انہیں, اور اللہ آگے کا حال جاننے والا ہے. لیکن یہ بیچ کا جو پیریڈ چلا نا, اس میں شیطان نے کیا ہے کچھ ایسا کام. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرا مقصد ہے یہ کہنے کا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کو بتائیے کہ نبی بھی بتا دے رہا ہے تو اس سے کوئی غلطی سے زد نہیں ہو سکتی, اس کے بعد وہ ایک دم پارسا ہو گیا, اس کی جو بات ہے سب مانو, اور وہ پھر اس کے بعد تو ایک دم الگ ہی اس کا مقام ہو گیا, پھر تو اس کے اور نبی کے برابر میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. بھائی نبی کے احکام میں چو چرا کرنے کا حکم نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے. نبی نے جو کہہ دیا وہ کرو, سمعنا واطعنا. تو بھائی اب کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ کو تو جنتی کہہ دیا ہے نبی نے, آپ جو آپ کہتے ہیں وہ بات کو مانیں گے. لیکن نہیں ایسا ہوا. جنتی آپ کے لیے کہا ہے, آپ کے اعمال ہمارے سے لنک ہے, ہمیں بتانا ہوگا تفصیل سے آپ کو, اور بات صحیح لگے گی تو مانیں گے. ٹھیک ہے, وہ جنتی آپ کے لیے کہا ہے, آپ کے اعمال ہوں گے, آپ کے ساتھ جو لنک ہوں گے, جس کا واسطہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے رب کے ساتھ ہوگا. بات سمجھیے گا. ٹھیک ہے, تو کسی حال میں بھی ڈیپینڈنسی والی جو بات ہے, جو ڈیپینڈنسی نہیں جی, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ, یہ جو ہے یہ نہیں, اسلام منع کرتا ہے اس سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ بلائنڈ فلوئنگ کو جو ایک دم انکار کرتے ہیں نا لوگ, تو بالکل اس کو جو ہے نا دوسرا پہلو شیطان دکھاتا ہے. کیا کہ باتیں بات میں سوال ہے. اب تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. مطلب امت کو تربیت کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ کیسے مطلب یہ ہوتی ہے, ہم کیا بولیں, مطلب تہذیب بھی نہیں پتا, نہ ادب پتا ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اب اس کے نام پہ جو ہے نا اہل حدیث لوگ خوب باتیں بات, اوتھینٹیکیشن دکھاؤ جی, پروف دکھاؤ جی, تو یہ کرو تو وہ کرو, باتیں بات میں. مطلب کہ ابھی وہ بیان میرا بیچ میں ٹپک کے سوال کر رہے ہیں, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ پوچھیے, لازماً پوچھیے, اور آپ جانیے. ٹھیک ہے, ساحل ادیم ایک اسکالر ہے, مطلب کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, سوری. تو وہ جو ہے نا کبھی بھی اپنی حدیث کو جب بھی کوٹ کرتا ہے نا, کبھی اوتھینٹیکیشن کے ساتھ, مطلب یہ نہیں بتاتا کہ کہاں کون ہے. بولے آپ جا کے سرچ کیجئے, آپ کو اللہ نے سوال نہیں دیے. آپ کو توفیق نہیں ہے, بس ہے نا پکا پکانے والا مل جائے. میں نے حدیث بولی اگر, تو آپ جا کے سرچ کیجئے. یہ لازم بنتا ہے آپ کو کہ آپ میری بات کو ماننے کے لیے آپ کو کہ آپ سرچ کریں. ساری چیز ہم دیں, کیوں دیں گے ہم, حالانکہ وہ دے دیتا تو اور زیادہ ثواب ہوتا اس کو. لیکن ایک اچھی بات کی, تربیت کے لحاظ سے بول رہا ہے, وہ غلط بات نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو کچھ ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے. ایسا تھوڑی کہ مطلب کہ کیا ہو گیا, مطلب جو بھی چاہو وہ کروا لو, یا جو بھی چاہو منوا لو. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو اپنا مقام ہے, بالکل افضل ہیں وہ جو ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی کے بارے میں بول دیا تو سمجھ آئی بات, ہر سے غلطی ممکن ہے. ٹھیک ہے, اور اجتہاد میں یہی ہوتا ہے. اجتہاد میں انسان جو ہے, فقہاء کرام جو ہے, اپنی وہ جو پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ وہ پوری اخلاص بھی ہے, ساری نیت بھی اچھی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے, لیکن ممکن ہے کہ وہ ایک صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دوسرا انسان جو ہے نا, دوسرا اگر کوئی فقیہ جو ہے نا, وہ اگر اجتہاد کر رہا ہے اسی معاملے میں, تو وہ ہے نا صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے, ممکن ہے. ٹھیک ہے, اسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے, اسی بات پہ آ کے اختلاف ہوتا ہے. جب واضح طور پہ دلیل مل جائے گی, اس پہ کیوں اختلاف ہوگا بھائی؟ تو اختلافی مسئلے میں پھر یہ گنجائش بنتی ہے کہ آپ کو سیف سائڈ جو ہے, آپ کو بہتر جو ہے تقویٰ, وہ سائڈ لے لے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں کہ اپنے من کا جو ہے نا لگ رہا کہ نہ ہو سکتا کہ نہ ہوگا تو ہم سیف سائڈ لے رہے ہیں. نہیں, بات بھی ٹھک رہی ہے, دماغ عقل کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بات لگتی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے پورا ڈیٹیل پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ جو انجیکشن طاقت کی دیتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ آئی سب کو؟ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں, سمجھ میں آیا؟ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, کس پہلو پہ, کس اینگل سے جو ہے نا ہم چیز کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب کوئی جو ہے یہاں سے اگر آ کے جوائن ہو کے سنے گا تو وہ لازماً ہم سے کیا ہو جائے گا, بدگمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان نے تو پیچھے والی بات جو ہے نا وہ سننے نہیں دی. ٹھیک ہے, اور وہ یہاں سے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ آدھی ادھوری میری بات سنی جائے.
ٹھیک ہے. شیطان کو بہت اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے اس سے, اور خاص کر کے فقہی مسائل میں تو اور خاص کر کے جہاں پہ اختلاف کی گنجائش بنتی ہے. ٹھیک ہے, لازم ہے کہ پورا سنیں انسان شروع سے. ایسا نہیں کہہ رہے کہ جو ابھی جوائن ہوئے تو ان کو چھوڑ دیجئے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو بات آپ سمجھ لیجیے گا کہ ہے نا میرے کو ہم شروع سے نہیں سنا اسی لیے نہیں سمجھ آ رہی ہے. دیکھیے انہوں نے جو فرمایا روزے کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے, وہ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کفارہ ہے کیا. یہ وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں, رمضان کے اس ادا روزے میں یعنی رمضان کے روزے کو جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو, عمدن جان بوجھ کر بدن کے کسی جوف میں, ٹھیک ہے, جوف کہتے ہیں آپ کو سوراخ کو غالباً, یہاں پہ ایک منٹ, کیا مطلب ہم بولیں, وہی ہے پیٹ میں نیزہ مارنے کے پروسیس کو جوف کہتے ہیں, یعنی مطلب کہیں پہ کٹ لگا کے یا سوراخ کر کے یا وہی انجیکشن والا معاملہ. ٹھیک, تو بدن کے کسی جوف میں قدرتی یا مصنوعی اوپننگ سے کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو, یہ آپ کو کفارہ لازم کر دے گا. ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں کہ نیت کر لیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, عمدن جان بوجھ کر بدن کے کسی ایسے پروسیس پہ, یعنی مطلب کٹ کرے یا وہ نہیں بولتے ہیں جیسے سوئی ڈالنے والی چیز, تو وہ کر کے, یعنی قدرتی چھید تھا اس میں ڈال کے, یا یہ کہ اپنی طرف سے مصنوعی چھید بنایا. ٹھیک ہے, مصنوعی اوپننگ بنائی. ٹھیک, مصنوعی کہتے ہیں آرٹیفیشل. ٹھیک ہے, ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک, اب آئیے گا یہاں پہ, یہاں تک تو بات سمجھ آئے گی, آ گئی. یہاں پہ اسکالر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جو وہ طاقت کی انجیکشن لگتی ہے, دیکھیں یہاں پہ آپ کو آ ہی جائے گا, وہ تو فرق مسئلے میں آ ہی جائے گا. جی ہم بیکارے بولیں, چلیے آگے آئے گا بھی تو بتا دیں گے ہم, یہاں پہ بھی ہم ڈسکس کر دے رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, کیونکہ روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی سوراخ کے ذریعے معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے, یعنی سوراخ ہو اور ڈائریکٹ وہ جو ہے نا, بات سمجھیے گا صرف. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی بات, پھر ہم اپنا نظریہ رکھ دیں گے, پھر ہم آپ کو دیں گے چھوٹ کہ آپ کی جو مرضی کریے آپ. ٹھیک ہے, یعنی سوراخ ہے, وہ سوراخ ڈائریکٹ جا کے مل رہا ہے, کیا چیز وہ کھل رہا ہے, کہاں, ایک منہ ہے آپ کا باہر جس سے آپ انجیکشن دے رہی ہیں, اور دوسرا منہ جو ہے سوراخ کا کہاں جا رہا ہے, ڈائریکٹ پیٹ میں. ٹھیک ہے, چاہے قدرتی ہو چاہے وہ آپ کو آرٹیفیشل ہو, ایسا اگر ہوتا ہے تب تو آپ کا روزہ جائے گا. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا, یہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا انجیکشن دینے میں. انجیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ دوا بذریعہ منفذ نہیں جاتی بلکہ عروق رگوں میں, اور رگوں مطلب آرٹریز اینڈ وینز کے ذریعے معدہ میں پہنچتی ہے. جا کہاں رہی ہے, جا کہاں رہی ہے, جسم میں بھی پہنچ رہی ہے, معدے میں بھی جا رہی ہے, پیٹ میں بھی جا رہی ہے, طاقت بھی پہنچا رہی ہے, سب تو کام کر ہی رہی ہے. صرف اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے آپ کا, ڈائریکٹ نہیں جا رہی ہے. تو ایسا ہی ہے, اسی بات پہ نہ اختلاف ہو رہا ہے. کیا بولا انہوں نے, روزہ فاسد ہوتا, روزہ فاسد نہیں ہوتا, کیونکہ ایسا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ایسا انجیکشن جو ہے لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, کیونکہ روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی سوراخ کے ذریعے معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے. یعنی ڈائریکٹلی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سوراخ ایک طرف, دوسرے طرف کہاں اوپننگ, معدہ میں. سوراخ ایک طرف, دوسری طرف اوپننگ کہاں, دماغ میں. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ پروسیس بتا, کیونکہ آگے سے بات سمجھ آ رہی ہے. انجیکشن سے دوا بذریعہ منفذ نہیں جاتی, مطلب سوراخ کے تھرو نہیں جاتی, بلکہ رگوں میں, آرٹریز اینڈ وینز میں کے ذریعے معدہ میں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, بات انہوں نے آگے جو اپنی حجت رکھی نا کہ کس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ بتا رہے ہیں کیا, کیونکہ یہ جو دوا جو جا رہی ہے یہ ڈائریکٹلی نہیں جا رہی ہے, بلکہ کیا ہو رہی ہے, انڈائریکٹ وے میں جا کے پہنچ رہی ہے. کہاں, وہیں جہاں ڈائریکٹلی جا کے پہنچتی.
ٹھیک ہے, اور کام بھی وہی کر رہی ہے جو ڈائریکٹلی جا کے کام کرتی, وہی آپ کو انڈائریکٹلی جا کے وہ کام کرے گی. بھائی آپ بتائیے گا پھر میرے کو, یہ قدرت کا جو ہے نا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو جا کے ونڈ پائپ سے ڈائریکٹ وہ پیٹ میں پہنچ جاتا ہے, کہ آپ بھی بنا لیجیے گا طریقہ. بھائی وہ قدرت کا طریقہ ہے, آپ پوری زندگی سائنس جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گی, ڈائریکٹ وہ طریقہ نہیں بنا سکتی کہ ڈائریکٹ کوئی ایسا پائپ لگا دے انسان کے اندر کہ جو ڈائریکٹ جا کے پیٹ میں جائے. وہ ہر حال میں پروسیس یہی ہوگا, آرٹیفیشیل جو پروسیس ہوگا وہ یہی ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک تو یہ بات سمجھ آ رہی بات ایکسپٹ نہیں کرنے کی. ایک تو یہ بات کبھی بھی آپ بتا دیجئے یہ قدرت کا طریقہ ہے نا یار. منہ سے جو کھانا ڈالتے ہیں, منہ سے کھانا جاتے ہیں, تو بھائی اللہ نے بنایا, ایک پائپ ہے بھائی, کہیں اور نہیں جا رہا, وہ پائپ ڈائریکٹ جا کے کہاں مل رہا ہے, پیٹ میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے بنایا نا سسٹم, ہم اللہ کی مقابلہ بازی تو نہیں کر سکتے, حالانکہ سائنس وہی کر رہی ہے, سائنس وہی کر رہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو سائنس جتنا بھی کرے گی, تو آپ بتائیے کہ کیا اسے کوئی پائپ سیٹ کر لے گی؟ ممکن ہے ایسا؟ وہ سارا پروسیس, اب بھائی اس کا انڈائریکٹ میں جب وہی کام ہو ہی رہا تو کہا ڈائریکٹ وے میں پریشان ہوگی, اس پہ کام کرے گی؟ ایسا نہیں کرے گی, اور نہیں بھی ہو بھی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی طرح سے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہے نا کہ پیر میں آپ کو انجیکشن لگا جائے اور ڈائریکٹ آپ کا پیٹ سے نا پائپ ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں ناک سے جو پائپ ڈالتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں وہ نا حلق تک جاتا ہے نا, وہ پھر اس کے بعد وہی جاتا ہے نا, پائپ ہی سے جاتا ہے نا, اوسوفیگس سے ہو کے جاتا ہے. ناک میں جو پائپ ڈالتے ہیں, کھانا جو پائپ سے جا رہا ہوتا ہے جو, وہ بھی اوسوفیگس میں جا کے جو ہے نا, اوسوفیگس کا ہی جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے, پھر جا کے بعد میں اوسوفیگس تک جو ہے نا وہ لٹکا دیا جاتا ہے, وہ نا اوسوفیگس پہ جو ہے نا وہاں سے لے کے, یعنی وہ جو فوڈ پائپ میں لٹکا دیا جاتا ہے, وہ والا باہر والا پائپ, ناک والا پائپ, اور وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد وہی پروسیس ہوتا ہے جو قدرتی ہوتا ہے. ٹھیک بات سمجھ آئی؟ دوسری بات انکار کرنے کی وہ یہ کہ آپ بول رہے ہیں ایک طرف کہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے کھانے یا پینے کی چیز داخل کرنے سے, اور آپ کو جس سے مقصد کیا ہوتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے, طاقت حاصل ہوتی ہے, جس سے آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے, جس سے نفع پر شامل ہوتا ہے. یہ چیز جب اس سے مل رہی ہے تو کیا یہ چیز آپ کو قبول کرنے کا دل کرتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ دو چیز جو ہے یہ بات پہ ہم کو جو ہے نا, میرے کو کم از کم جو ہے نا, میرے کو اس بات پہ ہم اس چیز کو جو ہے نا نہیں, یہاں پہ ہم میرا اختلاف ہے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, ہم اس بات میں اس مسئلے پہ ہم ایگری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم یہاں پہ اس کو یہی مانتے ہیں کہ روزہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کھائے پیئیں گے نہیں اس کے بعد. ہاں بالکل, وہ وہی ہوتا ہے, وائٹامنس ہوتا ہے, اور پھر آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے, اور پھر آپ کو وہی کھانے میں بھی ہے. وہی آرٹیفیشیل اور نیچرل کا فرق ہے, اور کیا. ٹھیک ہے, انسان مقابلہ بازی کر رہا ہے اللہ کی, اور کچھ نہیں. تیسری وجہ اب آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ بتا دے رہے ہیں, ذرا سا سن لیجیے گا, اس کے بعد تو آپ کو قلب کو اطمینان مل جائے گا. آج سائنس ادی کا جو ہے نا ایجاد ہو گئی. ٹھیک ہے, آج سے 100 سال پہلے کیا ہو رہا تھا جب انجیکشن ایجاد نہیں تھی تو, یا یہ کہ کچھ اور پروسیس سے جایا جا رہا تھا تو, کھانا کچھ اور طریقے سے, تو پھر کیا ہو رہا تھا, پھر وہاں پہ فتویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا یہ سائنس مقابلے میں, یاد رکھیے گا کہ جو چیز کا جس کی نوعیت ہو نا, جس کی نوعیت کہتے ہیں پرسنالٹی, سمجھ لیجیے بس ایسے موٹا موٹی بات, جس کی پرسنالٹی کے بیس پہ کوئی فتویٰ دیا جا رہا ہو نا, آپ یاد رکھیے گا کہ اس پرسنالٹی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پرسنالٹی اصل میں اپنے آپ میں ہے کیا, وہ کس چیز سے مشہور ہے. تو پتہ چلا سائنس مشہور ہی ہے کہ اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے, سائنس کا ہم پڑھائیں گے, ہم آپ کو ڈیٹیل سے جب اسکول کی بات بتائیں گے نا, تو وہاں سمجھ آئے گا کہ جب تک سائنس جو ہے نا مومنین کے ہاتھوں میں رہی, ڈسکوریز انوینشنز جو ہوا بہت فائدے مند رہا ہیومینٹی کے لیے. جب یہ باغ دوڑ ان کم بختی کے ماروں کے ہاتھوں میں چلا گیا, یہود و نصارہ کے ہاتھ میں, تو یہ چیز جو ہے نا وہی ہو گئی کہ یہ یہود و نصارہ چونکہ شیطان کے ایجنٹ ہیں, ابلیس کے, تو ابلیس چاہتا ہے کیا, انا خیر منہ, ہم پروف کر کے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں ہم. ٹھیک ہے, آپ جو کچھ بھی لائیے گا اس کے مقابلے میں ہم لائیں گے. تو آپ کو ضرور بھی ضرور جہاں سے فتویٰ دیا بھی جا رہا ہے, جس بات کو بیس بنا کے فتویٰ دیا جا رہا ہے, وہ بات کو بھی دیکھنا ہے آپ کو کہ وہ بات کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے, اس کا وجود ہے کس بات پہ, وہ کس بات کو لے کر زندہ ہے, ابھری ہوئی ہے, وہ اب چل رہی ہے, تو اس کا وجود ہی کفر ہے, اس کا وجود ہی کفر ہے, اللہ سے بغاوت ہے. یہاں پہ بات آپ کو یہ بولا, پھر آپ کو 2-3 پہلو بھی بتا دیا. ٹھیک ہے,
اب آپ کی ذمہ داری، آپ جیسا بھی آپ کو بہتر لگے آپ کیجیے، ٹھیک ہے، جو بھی، ابھی ہم اس میں مزید کچھ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا تھا آپ کو کفارے سے ریلیٹڈ. ایک اور پوائنٹ تھا جو چھوٹ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں طریقہ کیا اپنایا جائے گا؟ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ مطلب کیا نام ہے، اس میں کوئی اگر یہ مانتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ انجیکشن نہیں لے گا، اور کیا، سیدھے بات یہی کرے گا. صحیح بات ہے، سمجھ آ رہی ہے، انجیکشن نہیں لے گا، ٹھیک ہے. اور ایک دم مرے جکر بالکل ہو جائے گا تو بھائی روزہ توڑنے کا تو حکم ہے، مرنے جکر ہو جائے گا تو روزہ توڑنے کا تو حکم ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کر لے، بعد میں کیا اس کو قضا میں کاؤنٹ کر لے، لکھ لے، ٹھیک ہے. پھر اس کو قضا میں نوٹ کر لے. اگر توڑنے کی نوبت ہی آ گئی کہ جیسے کرنا پڑ گیا تو پھر کیا کرے گا، وہ بعد میں اس کو کاؤنٹ کر لے گا، قضا میں کاؤنٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. نہیں صرف پیٹ کا تعلق نہیں نا، آپ نے تو پہلے بول دیا نا کفارہ کا، جب آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں تو آپ نے یہ بول دیا کہ دوا یا غذا میں جو استعمال ہوتی ہے جسمانی نفع لذت پہنچانے کے لیے، سب تو بات آپ ہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو شروع میں بولا تھا کہ ہم حنفی مسلک کو مانتے ضرور ہیں، اور حنفی مسلک کو اس لیے مانتے ہیں کہ بہت پہلو سے صحیح ہے حنفی مسلک، لیکن کچھ معاملے میں میرا اختلاف ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے کوئی بھی چیز کو اٹھایا اور جو ہے نا بس سمیانہ واتانا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک بات. اور کیا نام ہے، ہاں یہ بول رہے تھے ہم، کیا بولتے ہیں، کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ دیکھیں میری بات سمجھیے گا، یہاں پہ انہوں نے جو بولا نا دوا یا غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہو، ٹھیک ہے. تو ایک ہوتی ہے دوا انجیکشن والی اور ایک ہوتی ہے غذا والی. کوئی انجیکشن نہیں، کوئی انجیکشن الاؤڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں کھانے جو کچھ چیز ہے نا، وہ مطلب جسم میں جانے کی چیز ہے نا، وہ انہوں نے جب کفارے کا ڈیفینیشن بولا، دیکھیں نا بھائی ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے بولا نا جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے. جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے اور وہی ناک کے ذریعے سے انسان کے دوا یا غذا میں ہوتی ہے وہ پہنچائے تو، ٹھیک ہے. پھر بعد میں یہ کفارے کی بات بتا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہم آپ کو پڑھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا میرے خیال سے. اس میں بھی اختلاف رائے ہے لگتا ہے اسکالر کا، کچھ اسکالر مانتے ہیں کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے وہ نا تھوڑا سا دوسرے انداز سے لکھا تھا جو بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنایا. اور یہ انداز جو تھا یہ بہشتی زبر کا تھا جو بھی ہم پڑھا. اب وہ چیز آ رہی ہے، وہ بھی چھوڑ دیں، بلڈ سیمپل کی بات چھوڑ دیں، مین جو ہے ابھی داخل کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جسم میں داخل کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی یار، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ، ٹھیک ہے. جو بھی بہتر لگے وہ کر لیجیے، ہم آپ کو کھول کھلا کے بتا دیا، ٹھیک ہے. بہتر جو بھی لگتا ہے وہ کریے. ہم جو ہے کسی کو ظاہر بات ہے تو یہ تھوپ رہے تھوڑی وہ والی بات. اختلاف سب کو ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ جب ضروری ہے کہ ہر کوئی مان ہی جائے، مطلب ٹھیک ہے واضح طور پہ بھی بتانے کے باوجود بھی مطلب کسی کو مان لیا کہ نہیں عقل کام کرتی، نہیں آپ کی بات صحیح نہیں لگ رہی ہے علماء کرام کی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ جو بہتر لگے آپ کیجیے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جب ایک انسان کو یہ بات اپنا جو ہے نا وہ مان رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا انجیکشن والا کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو لازم ہے کہ وہ دوران صوم وہ انجیکشن نہ لے کسی طرح کا، ٹھیک ہے. اور اگر بالکل مرنے جکر ہو گیا ہے تو کیا کرے گا، انجیکشن لے گا تو اس کو قضا میں کاؤنٹ کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی کھانا پینا نہیں کھائے گا، جبکہ یہ کہ آپ کو بیماری مطلب ایسا نہیں کہ کھائے پیے گا تو یہ کہ مطلب مرنے والی کنڈیشن نہ ہو، مطلب کہ ایسا تو بول ہی دیتے ہیں. یہ یہاں پہ بولا ہے نا انہوں نے، دیکھیے یہاں پہ کیا بولا ہے، رکیے یہاں پہ تو لگتا ہے اجازت دیا تھا. ہاں اگر رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح کو روزہ نہ چھوڑے، اگر رات کو نہ نہائی تو ہو تب بھی روزہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے. اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تب تو اب پاک ہونے کے بعد روزہ کی نیت کرنا درست ہے، لیکن کچھ کھانا پینا درست نہیں، بلکہ دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ آپ کو وہ والا نہیں لکھا ہوا.
یعنی جب ناپاک ہو گیا انسان، روزہ توڑنے والی کنڈیشن ہو گئی، روزہ توڑنے والی کنڈیشن ہو گئی اور ناپاک ہو گیا انسان، تو پھر کھانے کی اجازت ہے. لیکن جب پاک ہو جائے گا، بیچ میں ہی چاہے کہیں نہیں پاک ہو اور روزہ ہوا بھی نہیں تھا اس کو، تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزے دار کی طرح رہنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، واجب ہے نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انسان ظاہر بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بیمار ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، اتنا کچھ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹوٹ گیا، اس کا انجیکشن لے ہی لیا، اور یہ اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، وہ والی بات. اور کیا نام ہے، جو نہیں مانتے اس بات کو، تو پھر ظاہر بات ہے وہ انجیکشن لیں گے تو بھی ان کا روزہ ان کے نگاہ میں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں اختلاف ہوتا ہے اور دونوں پہلو سے اللہ قبول کرے گا. سمجھ نہیں ہے بات. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل پروف ہو گئے، ہم میری بات جو ہے نا ایمان میرے کے نزدیک جو ہے نا بالکل صحیح ہے تو ہم جو ہے نا میرا قبول ہوگا. نہیں بھائی، وہ جو انسان جو ہے نا، اگلا انسان جو ہے نا اپنی عقل سے جو بھی اس کو بہتر لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہلو سے اگر لے رہا ہے نا تو وہ اس کا قبول ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل سے جو کچھ بھی تھا، جتنا بھی اس کے پاس ایمان، جو کچھ بھی لگا کے پھر وہ نا اپنا ایک فیصلہ لیا نا اس نے. ٹھیک ہے، اپنی والی بات نہیں کی، نفس والی تو کوئی بھی بات کر دے گا تو پھر پکڑ کا باعث ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں، اس نے جو ہے اپنے ایمان کے اس سے سوچا کہ نہیں بھائی آپ زیادہ قابل مت بنیے، علماء کرام نے صحیح بولا. ٹھیک ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، علماء کرام نے صحیح بولا تو آپ کے اگر تقوی کے نزدیک یہ لگ رہا ہے تو آپ یہ کر لیجیے، آپ کا قبول بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ہم کو جو ہے یہ بات پہ اختلاف لگ رہا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا ہم اس بات پہ ایگری نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم اس سے کیا کر رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا بھی اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، کیونکہ ہم بھی اپنے تقوی کے نزدیک سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ بہت طرح سے ہم کو سمجھ آ رہا ہے، ایک طرح سے نہیں، بہت طرح سے سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سیف سائڈ لے رہے ہیں تو میرا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اختلاف میں الجھنا نہیں چاہیے انسان کو، اور مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے نا شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ یہ بول رہی ہیں کہ دونوں طرف سے قبولے ہوگا تو پھر کہا ہے نا آسان والا کام کریں. ہوتا ہے نا دماغ میں یہ والا خیال آتا ہے. دیکھیں ہم آپ کو نا جب ہے نا 20 رکعت تراویح کی جب بات بتاتے ہیں نا تو اکثر لوگ دل میں خیال تھا، ایون کہ میرے بھی خیال آتا ہے، پہلے آتا تھا کہ ہم لوگ 20 رکعت پڑھ کے یہ مطلب ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے، ساری عبادت کرتے ہیں، سارا مطلب جاگ کے یہ کرنا دیر تک یہ ساری چیز، اور لوگ 8 رکعت پڑھ کے جو ہے نا اپنا جو ہے نا ان لوگوں کے نزدیک جو بھی بہتر لگتا ہے وہ کر کے اور سو سا جاتے ہیں پورا آرام سے، اور اللہ ان لوگوں کو بھی قبول کر رہا ہے. مطلب امید یہی ہے اللہ ان لوگوں کو بھی قبول کرے گا، ہم لوگوں کو بھی قبول کرے گا. تو پھر یار ہم ہی لوگ مطلب ایسا خیال آتا ہے، جیسے ہم ایک بات بول رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ خیال نہیں آتا، کس کی طرف سے آ رہا ہے یہ خیال؟ یہ شیطان لعین کی طرف سے خیال آ رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں کہ ہم لوگ تو زیادہ عبادت، تو گھاٹا میں تو ہم لوگ ہیں. جی نہیں، گھاٹا میں کیسے ہیں بھائی؟ گھاٹا میں کیسے ہیں ہم لوگ؟ یعنی یا پھر یہ کہ ہم لوگ اتنا زیادہ پڑھیں، لڑائی کرتے ہیں لوگ، صحیح بتا رہے ہیں، ہم زیادہ پڑھنے کے چکر میں لڑائی کرتے ہیں لوگ کہ ہم کا اتنا پڑھیں. ٹھیک ہے، ان لوگ کا بھی قبول، ہم لوگ کا بھی قبول، واہ کوئی ایک پہلو نہ ہوگا. تو یار اختلاف میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، اختلاف میں دنیا میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ اجتہاد ہی کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، جدھر بہتر لگتا ہے ادھر کرتا ہے. اب جب کہ تمہارا دل ٹھک چکا ہے کہ 20 رکعت تراویح پہ تمہارا یقین والی بات آ چکی کہ نہیں یہی صحیح ہے، ہر طرح سے ہر اعتبار سے ہم کو لگتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، تو اب اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ 8 رکعت والی پڑھے. اگر 8 رکعت والی پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. یہ ہے امت پناہ. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں ایسا ہو جائے گا بھائی؟ کوئی بتا سکتی ہیں ایسا کیوں ہو جائے گا؟ کسی نے 20 رکعت والی بات کو مانا، ایکسپٹ کیا کہ نہیں بھائی ہاں 100% یہی بات صحیح ہم کو لگ رہی ہے، میرے تقوی کے نزدیک یہی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں وہ نا 8 رکعت والی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہو جائے گی؟ نفس پرستی. ٹھیک ہے، نفس پرستی کے جرم میں پھر سزا ملے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جی، تو نفس پرستی کہیں بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو پھر آپ کو یہ سوال آئے گا کہ پھر 8 رکعت والی کو کاہے بول رہی ہیں کہ قبول ہو رہی ہے؟ بھائی وہ نفس پرستی نہیں کر رہا، وہ اپنے تقوی کے نزدیک سمجھ رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک تقوی ایک الگ چیز ہے اور نفس کی آواز ایک الگ چیز ہے. نفس ہمیشہ آرام کھوجتا ہے. نفس ہمیشہ جو دیکھتا ہے کہ بھائی چھوڑنا سیف سائڈ، کیا یہ وہ چھوڑنا سائڈ سے لے لو نا، یہ والی چیز مطلب آسان والی اختیار کر لو نا، کیا سیف سائڈ لینا. سمجھ آ رہی بات؟ تو نفس ایک الگ آواز آتی ہے نفس کی، اور ضمیر کی ایک اپنی آواز ہے. ضمیر تقوی کا اس کا جو ہے نا بنیاد تقوی پہ ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بات ہم کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. 44 منٹ لگ گیا اس میں میرے کو.
ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے میں، کیونکہ پوائنٹ بہت باریک تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت جھگڑا ہوتا ہے لوگوں کا. جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یار. کوئی کچھ بھی کرے، تقوی کے نزدیک کوئی کچھ بھی اختیار کرے، اللہ سب کو قبول کرے گا. کمی کوتاہی معاف کرے گا اللہ. کون انسان ہے جو دعوے کے ساتھ اٹھے گا اور یہ کہے گا کہ اختلافی مسئلے میں کہ نہ میرے ہی بات صحیح ہے، ہم جو ہے نا ایک دم بالکل اللہ فرشتہ کے بول دیا؟ ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا. جب ہم بولے کہ ائمہ اربعہ نے نہیں کہا، امام ابو حنیفہ امام شافعی نے نہیں کہا، تو پھر بتائیے ہم لوگ کون کھیت کی مولی ہیں جن کو ان کو فالو کریں مسئلے مسائل کو؟ تو کبھی نہیں یہ کہا امام ابو حنیفہ نے کہ میری ساری بات کو مانو اور پھر ہم جو بتا رہے تم یہی کے لیے کہ تم یہی کروے کرو. ایسا کچھ نہیں کہا، بس اپنی رائے رکھ دی ہے. جب بھی دربار میں بلاتا تھا، یہ خلیفہ بلاتا تھا، تو آپ جو ہے امام ابو حنیفہ ڈیئرنیس میں بڑا مشہور تھے، یعنی ڈرتے نہیں تھے، بالکل بے خوف، اور اہل البیت میں بہت زیادہ محبت میں آگے، بہت محبت میں آگے. ایون کہ اہل البیت کے متعلق سے پھر ان کو جو ہے نا شاید کوڑا لگایا گیا تھا یا کوئی اور وجہ سے کوڑا لگایا، فتوی ہی کی وجہ سے کوڑا لگایا گیا تھا ان کو. آپ چینج کیجئے فتویٰ. کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ ساری امت آپ کو پکڑ کے چلتی ہے، آپ چینج ہوئیے گا تو سب چینج ہو جائیں گے. ان کو کوڑا لگا تھا، یہاں تک کہ ان کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا اس بیچ میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے موقع پہ برقرار ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میری بات مانو، ہم اپنے موقع پہ برقرار ہیں. ہاں لوگ مجھے متقی سمجھتے ہیں تو میری بات کو سمینا واتانا کر لیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا، امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بات جو ہے نا بالکل آنکھ بند کر کے مان لو. انہوں نے جو ہے نا فتنہ پیدا کیا ہے. اسی طرح سے جو بھی ماننے والے ہیں، جس کے جو بھی ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا فتنے کے فساد کی جڑ کو ہر جگہ مٹانا چاہیے انسان کو، سیف سائڈ لینا چاہیے انسان کو. جہاں دیکھے آدمی کو امت پناہ ٹوٹ رہا ہے، کائے کے لیے یار 8 اور 20 کا جھگڑا؟ اگر امت پناہ مینٹین کرنے میں 20 پہ آ ہی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیف سائڈ بھی ہے جبکہ، ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتوں اور دلیلوں سے پروف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 20 مت پڑھو نا تم، لو چلو ہم بھی 40 پڑھیں گے، تم بھی 40 پڑھو، لیٹس گیٹ ٹوگیدر، وائی ناٹ؟ ٹھیک ہے، 40 تک کا حکم آیا ہے تراویح میں، کیوں 8-20 پہ لڑائی؟ مت پڑھو 8، نہ تمہاری چلیے نہ میری. بولتے ہیں نا وہ سامان لینے والے خریدنے جاتے ہیں دکانوں میں، نہ آپ کی نہ میری، چلیے اتنا پیسہ لگا دیجیے، بولتے ہیں نا. تو وہی چیز، ٹھیک ہے. تو اصل میں بات 8-20 کی نہیں ہے. 20 والے کا تو سمجھ آتا ہے کہ تقوی کی بیس پہ بول رہا ہے. بھائی زیادہ بولے گا تو کائے کے لیے نفس اس کو بولے گا 20 رکعت پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کو تو سمجھ آتا ہے کہ بیچارہ تقوی کی بیس پہ بول رہا ہے. لیکن 8 والے کو ممکن ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کوئی، لیکن ممکن ہے کہ جو ہے نفس والی بات آ جائے، ممکن ہے، یہ بول رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اسکتاہٹ میں پڑتے ہیں. کتنے لوگوں کو میرا کان گواہ ہے، سنا ہے کہ ہم بھی سوچتے تھے کہ اتنا ٹف نہیں ہے جی، مطلب، لیکن 8 رکعت آدمی آرام سے پڑھ لیتا ہے، سو ایسے کر کے. کتنے لوگ ہیں نا جو ہے نا اس کا موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی تو شیطان کو پلیٹ فارم دے دیا آپ. ٹھیک ہے، اس کو تقوی بیس بنا کے آپ کو کرنا تھا تو ایک الگ بات تھی. شیطان کو موقع نہیں ملتا، جہاں تقوی ہٹا وہاں آپ کو آ جائے گا طاغوت کا پلیٹ فارم کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنا تقوی بازی کرے گا، دکھائے گا، فتویٰ بازی کرے گا. ٹھیک ہے. تو سیف سائڈ لینا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے بھی اسی طرح سے موقف اختیار کیا. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کو مشقت اٹھانا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم امت کو نہیں دیا، لیکن خود کبھی نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے فرض کا درجہ نہیں قرار دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، نوافل کام ہے، یہ ایکسٹرا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ مشقت والے کام کو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ کو سیف سائڈ والی بات، درجہ جس سے بڑھے، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کام جس سے درجہ بڑھ رہا ہے، وہ کام جس سے لگ رہا ہے کہ گمان ہے کہ میرا بچ جائے گا، روزہ خراب بھی نہیں ہوگا، اور A to Z کام بھی ٹھیک رہے گا، اور پلس ہے نا میرے کو درجہ بھی بلند ہوگا، تو وہ کام کرو نا یار. ٹھیک ہے، جبکہ تمہارا شرع صدر ہو چکا ہے تب. ٹھیک ہے، شرعی صدر نہیں ہوا تو پھر جاؤ بھائی، تم کو جس بات پہ شرع صدر ہو رہا ہے وہی قبول کرے اللہ تعالیٰ تم سے. ٹھیک ہے، ہم اس سے لڑیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں، میری بات کا نہیں مان رہے ہو. ٹھیک ہے، تم الگ ہم الگ، ایسا کیوں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، تمہاری عقل ہے، تم کو وہی سمجھ ہی میں آ رہا ہے، اوور آل بتا بھی دیا بات تو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. 99% لوگوں کو جب موقف بتا دیا جاتا نا پوری طرح سے ڈیٹیل، تو وہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی نہیں، بات تو صحیح ہے، کہ بالکل ایک دم واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے اور ڈھلک رہا کانٹا ادھر ہی، کہ مطلب یہی بات مانو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کہ ان کو پھر بھی نہیں سمجھ آتا ہے. یہ نہیں بولیں گے ہر درم بھی کیٹیگری آتی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں نا بولتے ہیں نہیں میرے ڈر لگ رہا ہے، تو ڈر لگنے میں پھر ان کو تقوی ہی میں کاؤنٹ کریں گے. لیکن جو ہے نا اس سے ہٹتے ہیں نا، اس سے ہٹتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، پروف ہونے کے باوجود بھی، وہ ہٹ درمی میں آ جائیں گے اور ان کی نفس پرستی کا گناہ ان پہ جرمانہ لگے گا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کوڑا والی بات یعنی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، نفس پرستی تو کوئی بھی کرے گا تو بھائی اس کے گناہ کا جو ہے نا معاملہ ہوگا. پھر یہ کا بیان، مسئلہ نمبر 1، جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، لیکن یہ بوڑھا اتنا بھی جو ہے نا
آسان نہیں کہ ہم لوگ بس کسی کو بھی اٹھائیں بوڑھا بنا دیں. بعض دفعہ بولتے تھے پہلے کہ کہاوت مشہور تھی کہ ساٹھا تب پاٹھا. ٹھیک ہے, مرد کو بولتی تھیں عورتیں اپنی بچوں کو, بیٹوں کو, ساٹھا تب پاٹھا. ٹھیک ہے, تو مرد ماشاءاللہ کمزور نہیں ہوتے اور اچھے خاصے عمر تک جو ہے نا مطلب صحت رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی شخص جو ایک دم ضعیف العمر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے اور بالکل بیمار رہتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے, یا اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں, نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے, یعنی یہ بھی کنڈیشن کی بیمار صرف کنڈیشن نہیں ہے, بیمار ایسا ہو گیا ہے کہ بچنے کی اب کوئی کنڈیشن نہیں ہے, یا یہ کہ مستقل اب بیماری ہے, یہ بیماری میں ابھی چلا جائے گا جب بھی اللہ کو منظور, 1 سال 2 سال 4 سال جب بھی, لیکن اب یہ بیماری اس سے جان نہیں چھڑائے گی. یہ اب کھٹیا پکڑ لیا اس نے تو پکڑ لیا. ٹھیک, جب بالکل نا امید ہو جائے کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ رہے تو روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دے دے, یا صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں. دیکھیے کفارے کا جو سیکنڈ آپشن تھرڈ آپشن تھا نا, سیکنڈ آپشن تھرڈ آپشن, کفارہ اصل میں پتہ کیا ہے اس کے اوپر, کفارہ پتہ ہے اس میں اصل میں کیا ہے, جو یہ کفارہ پیچھے بیان ہوا غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. اصل تو یہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم نے تو اپنا جو ہے نا اپنی شریعت کو لٹا دیا ہے. ٹھیک ہے, حکم جو اللہ کی طرف سے کفارے کا اصل ہے وہ ہے غلام آزاد کرنے کا, روزہ بھی نہیں رکھنے کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ غلام مہنگے ملتے تھے پہلے تو وہ غلام آزاد کرنے کا, لیکن ہم لوگوں نے تو اپنی شریعت کو پامال کر دیا اپنے سے. نہ دین بچا ہے, نہ شریعت, نہ خلافت, نہ کچھ بھی, تو کہاں سے یہ سب ہوگا؟ نہ جنگ و جدال, نہ جہاد ہو رہا ہے تو غلام کہاں سے, یہ ساری چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی. خود اپنا ہی کریٹ کیا ہوا ہے, تو وہ تو خیر بنائیے اللہ کی طرف سے کہ نا سیکنڈ آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے, ورنہ تو کیا ہوتا نا, مطلب کیا ہی بولیں کہ جس طرح سے اپنا جو ہے نا اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مارنے والا کام کیا ہم لوگوں نے. تو یہ جو ہے پھر 60 روزے والا حکم ہے. لیکن 60 روزے کے علاوہ جو آ رہا ہے نا حکم کفارے کا, غلہ دینا, رقم دینا, ٹھیک ہے, یا صبح شام مسکین کو کھانا, یہ 3 جو آ رہا ہے نا, یہ 3 آپ کو سمجھ لیجئے, یہ کفارہ بھی کہتے ہیں اس کو, فدیہ بھی کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کفارہ یا فدیہ, ایک ہی چیز ہے وہ. تو فدیہ اور کفارے کو یاد رکھ سکتی ہیں ایک طرح سے میوچول, کہ آپ کو کفارے کا جو آپ نے پڑھا تھا وہ بول رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 3rd پوزیشن ہو جائے گی, لیکن آپ نے جو پڑھا تو اس سے 2nd پوزیشن ہوگی. کیسے؟ کفارے کی 1st پوزیشن کیا پڑھا, 60 روزے کی روزہ لگاتار. 2nd پوزیشن کیا آئی تھی؟ مسکین کو کھانا صبح شام. ٹھیک ہے, 3rd پوزیشن کیا آئی تھی؟ غلہ. 4تھی پوزیشن کیا آئی تھی؟ قیمت. ٹھیک, تو آپ کو اس طرح سے اگر آپ نے جو پڑھا تو اس سیکوینس کے حساب سے 2nd, 3rd اور 4th, مسکین کو صبح شام کھانا کھلانا اور غلہ دے دینا یا پھر قیمت دے دینا, یہ تینوں جو آئی تھی نا, یہ اصل میں فدیہ سے ہی لیا گیا ہے, اس کو وہاں کفارے میں فٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی فدیہ کا بھی آپ کو بیان ہے, یعنی فدیہ کو بھی اسی طرح سے ادا کیا جائے گا جیسے کفارے کی 2nd اور 3rd اور 4th پوزیشن والے کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, فدیہ ہے یہی, مطلب فدیہ کا حکم ہی ہے, وہاں کفارے کو فدیہ پہ فٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور فدیہ اپنے آپ میں فدیہ یہی ہے. فدیہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دے تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, فدیہ اگر کرے گا تو ٹھیک ہے, وہاں کفارے کی جگہ پہ جو فدیہ آ رہا تھا نا وہاں پہ نہیں ایسا کرے گا. ٹھیک ہے, فدیہ جب دینا ہوگا تو. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, فدیہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دے تو بھی صحیح ہے. مثلا بتائیں, پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے. جو فدیہ دیا تھا اس کا ثواب الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی طاقت آ گئی اور کبھی ٹھیک ہو گئے تو جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام کفارہ جو آپ کو 2nd 3rd آپشن جو کر لیا نا وہ سب نفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا الگ ثواب مل جائے گا. طاقت آ گئی ہے, اب وہ کام کیجئے اوریجنل والا. ٹھیک ہے, تو کفارے کا بھی یہی حکم ہے. اور روزہ جو ہے نا کس لیے دیا جا رہا ہے فدیہ, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے فدیہ دیا جا رہا ہے نا, تو روزہ رکھنے کی اب تو طاقت آ گئی, اب کیا ہوگا, تمام کی قضا کیجیے. روزہ چھوڑا تھا نا, بڑھاپا آ گیا تھا, بیمار ہو گئے تھے, روزہ نہیں رکھنے کی کنڈیشن تھی, مرے کے جو کور ہو گئے تھے, ایک دم اب بچنے کی امید نہیں تھی, تو فدیہ کا حکم ہو گیا تھا کہ دے دو بھائی میرے بدلے کھانا, اس طرح سے. تو اب جو ہے اللہ نے کرم فرمائی کہ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر. زمانے کو لگ رہا تھا کہ مر جائے گا, لیکن اب بالکل ہٹا کٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ جس کو نہ مارے, ٹھیک, جب تک حیات دے تو ٹھیک ہو گیا, تو اب ظاہر بات ہے وہ سارا کام جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا, نفل کاؤنٹ ہو جائے گا, اس کا ثواب دکھائے گا اس کے, لیکن اب جو ہے اس پہ فرض پھر سے ہو جائے گا, قضا لازم ہو جائے گی. ٹھیک,
کلیئر ہے؟ یہی چیز کفارے کا بھی ہے، یہی چیز کفارے کی بھی نہیں، کفارے کی پھر آپ کو کفارے کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو کیا ہے کہ کفارے میں کہ آپ کو صحت اگر نہ ہو، صحت میں وہی پہلا آپشن جو ہے نا، بالکل آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو صحت ہو، ٹھیک ہے، بالکل اگر صحت والی یہ والی بات آ جائے تو ٹھیک ہے، بڑھاپے والی بات آ جائے یا یہ کہ بالکل مرنے جکر ہو گیا، اب امید نہیں ہے ٹھہرنے کی، تو پھر وہ تھرڈ اور فورتھ آپشن اپنائے گا، لیکن اگر صحت ہو جائے گی تو پھر کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا. کیا؟ ہاں تو لازم ہوگا روزہ، بالکل. ہاں اسی لیے نا جھمیلے میں اپنے آپ کو یہی نا بچنا اسی کو کہتے ہیں نا تقوی. ٹھیک ہے، سارا رمضان یہی سکھا رہا ہے، بچو بچو بچو، سیف سائڈ لو. جی جب ہے نا آپ نے فدیہ دے دیا نا اور آپ کو صحت ہو گئی نا، تو اب وہ فدیہ جو دیا تھا نا، اس سے ادا جو ہوا تھا، آپ کو جب صحت نہیں تھی تو وہ ادا والے اکاؤنٹ میں ہو گیا تھا، لیکن صحت ہو گئی نا تو اب وہ ادا والے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ نفل والے ثواب میں چلا گیا، اب آپ پہ جو پھر سے قضا لازم ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں روزہ رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ اس کے لیے حکم ہے جو بالکل مرنے کے قریب ہے، 90% شیور ہے کہ بچے گا نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے تو حکم ہے کہ بالکل اگر امید ہے ذرا سا بھی 50-50 ریشیو بھی ہے، 80 بھی ریشیو چل رہا ہے تو ٹھہر جائیں، نیت کریں کہ ہم رکھیں گے. اچھی اگر میرے یہ ہو گئی تو صحت، تو کیا شیور نہیں ہوگا؟ کیا شیور نہیں ہوگا؟ مرنے والے ہیں. اب اس سے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیمو تھراپی ہو رہی ہے، وہ سارا چیز ہو رہا ہے، بالکل اس کی کنڈیشن دیکھ رہا ہے انسان آنکھ سے کہ ورس سے ورس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں پتا رہے گا، آلموسٹ ہوگا نا. اس نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ احتیاط کا پہلو لے لینا، فدیہ بھی ادا کر دینا، نیت کر لینا، اگر ٹھیک ہو گئے تو رکھ بھی لیں گے. سمپل. سیف سائڈ لیجیے نا یار، سیف سائڈ تو ہر جگہ اویلیبل ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو بیچارہ وہ انسان ہے جو بالکل مریض ہو گیا، اس کے لیے سیف سائڈ لینے کا حکم ہے. سوچیے، اور جو تھوڑا سا مریض ہوتا ہے تو وہ ترنت ہمیں سوچنے لگتا ہے کہ اب تو مطلب فدیہ دے کے جان چھوڑا لو، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. پھر آپ نے ٹھہرنا ہے، امید کرنا ہے اللہ سے، صحت بنانا ہے، اور پھر جو ہے نا آپ نے لازم ہے کہ رکھنا ہے. دیکھیں نا مسئلہ تو نمبر 3 میں یہی ہے نا. پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا تھا اس کا ثواب الگ ملے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بہت ہم دعا مانگتے ہیں یار، یہ چیز یہ سب اللہ پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے، یہ شوگر کا مسئلہ یا کیا ہے وہ اب ہم اتنا ڈیپ نہیں جائیں گے، اللہ کا واسطہ. ٹھیک ہے، ہم یہ نارمل مسئلہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب نارمل کیس جو بھی ہے وہ علماء کرام سے ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ نارمل کیس کا ہے. ٹھیک ہے، نارمل انسان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی سی سچویشن بن جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ جو ہے نا معاملہ ہے ہم لوگوں پہ. اس لیے دیکھتی ہیں صحت کو بچا کے رکھنا کتنا ضروری ہے. ہر حال میں، ہر چیز میں سب سے پہلے صحت ہے، سب سے پہلے صحت. مسئلہ نمبر 4، کسی کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کو کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال میں سے کفن، دفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بچے جائے اس کی 1/3 میں سے اگر سب فدیہ نکل آئے تو وارث پر دینا واجب ہوگا، اور اگر سب فدیہ نہ نکلے تو جس قدر نکلے اتنا نکال دے. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. فدیہ کون دے گا؟ فدیہ کون ادا کرے گا؟ فدیہ ایک انسان کا روزہ چھوٹا نہیں، مرنے کا نہیں پوچھ رہے، زندہ ہے ابھی. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کس چیز سے ادا ہو سکتا ہے؟ فدیہ کا جو بیس ہوگا وہ کیا چیز سے ہوگا؟ کس چیز سے ادا کر سکتے ہیں بھائی؟ کیا چیز رہے گی میرے پاس جو ہم فدیہ ادا کریں گے؟ پیسہ رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہ پیسہ رہے گا تو کس کا پیسہ رہے گا؟ دیکھیں نا، شریعت جڑ تک جاتی ہے. میرا تیرا نہ بولیں، بلکہ یہ بولیں کہ جس پہ فدیہ ادا کرنے کا ہے واجب، جس کو فدیہ ادا کرنا ہے اس کا پیسہ رہے گا.
ہے نا. تو اب یہاں پہ بات واضح ہو گئی، پیسہ کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں دینا ہے. آدھی بات سمجھ میں. تو اب سپوز دیٹ ایک بات ہم بول رہے ہیں، کوئی اپنے طرف سے اگر کر دے دنیا میں بھی زندگی میں بھی، اور آپ کی نیت بھی شامل تھی، تو ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ نہیں ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیت شامل ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح سے اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی انسان ہے کہ مر گیا کوئی اور وصیت کر گیا کہ میرے روزہ تھا اتنا بچا ہوا، تو تم فدیہ دے دینا میرے مال میں سے. تو اب دیکھیے شریعت کا اصول کتنا زبردست ہے کہ شریعت کا جو ہے نا مال دیکھنا، وہ روزے دار کا، وہ مردے کا مال دیکھنا ہوگا، اور اس کا کفن دفن اس کے پیسے سے کرنا ہوگا، اس کا مال جو ہوگا اس میں سے، اور اس کا قرض اگر باقی ہے تو ادا کرنا ہوگا. یہ سب ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچے گا اس میں سے 1/3 میں سے 1/3 جو ہے نکال کے، اگر اس سے فدیہ پورا ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جتنا ادا ہو جائے اتنا کر دے. باقی وارث پہ واجب نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا بھی کرے، خرخواہی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، کون چھوڑتا ہے، ہر کوئی کر دیتا ہے. لیکن یہ شریعت کے طرف نہیں، شریعت کے طرف سے واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو شیطان پہ کھا دی، ہم نہ کریں، اب جا سمجھیں اپنا، میرا مال ہم کا خرچہ کریں خامخواہ کا. ہو جاتا ہے بھائی، مال جہاں آتا ہے باپ بیٹا میں دشمنی ہو جاتی ہے. کچھ نہیں، مال ایسا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہدایت کی نیت شامل نہ ہو تو. ٹھیک ہے، تو وارث پہ واجب کتنا ہے، وارث پہ واجب کتنا ہوا کہ بھائی کیا کرے گا، وہ مردے کا کیا کرے گا، مردے کے مال میں سے کفن دفن کرے گا، اس کا قرض اگر ہے تو ادا کرے گا. پھر اس کے بعد کرنے کے مال میں سے ڈائریکٹ نہیں بولیں گے. ابھی مرا ہے تو ابھی مطلب زیر زمین تھوڑی گیا ہے. ٹھیک ہے، کفن دفن کرے، اس کے پیسے سے قرض ادا کرے، اور جتنا مال اس کے بعد بچ جائے اس کا 1/3 کر کے اس میں سے فدیہ دے سکتا ہے. پورا تو دے دے، نہیں دلا رہا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا دے دے. واجب نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد اپنے پیسے سے دے دیتا ہے تو یہ احسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بری ہو جائے گا اتنا کر کے. ٹھیک ہے، تو کتنا بتائیے کہ آپ کو کتنا جو ہے نا مطلب مجبور ہو گیا، مردہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا زندے کے اوپر، اور وہ جو ساری وراثت والی بات یا وارث کے اوپر جو ہے نا کتنا مجبور ہو گیا. بیٹا بیٹی پہ مجبور ہوا نا، جینا ہوا. اب بیٹا بیٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل، تو کتنا اچھا سے ادا کرے گا فدیہ، کر دے گا ترن کلیجا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا دنیا میں بھی رٹ مر رہے تھے، اسی لیے نہ دنیا میں کمایا نہ آخرت میں، تو کاچی ہم کمایا یا اللہ. ٹھیک ہے، حسرت، صرف حسرت، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہے میں مٹی ہو جاتا. یہی کرے گا، سر پیٹے گا اپنا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ ہر حال میں دین سے وابستگی سرخروئی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں. یہ آرام، یہ جو لوگ بولتے ہیں دین میں پریشانی آئے گی، پریشانی میں اتنی لذت ہے نا، قسم اللہ کی، اتنی زیادہ سکونت ہے، سکینت ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. کیا پریشانی کافر پہ نہیں آتی؟ جو تانا دیتے ہو کہ نا مسلمان ہو گیا یا پھر یہ کہ ایمان والا ہو گیا تو تم کو زیادہ آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کافر پہ آزمائش نہیں آتی. اللہ کی آزمائش میں بھی وہ نعمت ہے، وہ مومن بندے کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جہاں اس کو آزمائش آتی ہے نا، پہلے سے صبر جو ہے نا اس کے دل پہ حکومت کیے ہوا رہتا ہے کہ آؤ تم کو جتنا بڑا ہو کے وار کرنا ہے کرو. یہاں حکومت صبر کی ہے، ایمان کی ہے، تقوی کی ہے. ٹھیک ہے، تمہاری نہیں چلے گی. تو وہاں اس آزمائش میں بھی اس کو لذت آتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، وصیت نہیں کیا بھی ہوگا تو بھی کر دے. تو وصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے جانکاری دے دینا، اور اگر جانکاری پہلے سے تھی، علم میں تھا، جو کہ ہو نہیں سکتا، کیسے علم میں آ جائے گا؟ ہم چھوڑیں گے روزہ، آپ کو پتا ہوگا جب تک کہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بتائیں، چاہے مرے کے ٹائم بتائیں یا پہلے سے پتا ہو. اور پہلے سے پتا کیوں ہوگا بھائی؟ ہم کوئی بتاتا ہے، بیٹی بتاتی ہے ماں کو کہ کتنا روزہ چھوٹا میرا، نارمل سی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وصیت نہیں کیجیے گا تو پتا کیسے رہے گا؟ کوئی اتنا کسی کا لیتا ہے جی؟ کوئی بھی اتنا لے کے چلتا ہے کسی کا؟ کوئی کچھ بھی بولتا ہے نا، آدمی دنیا میں مثال دیتا ہے، بھائی کی کوئی چیز بھلا جاتی ہے تو بولتی ہے، بہن بولتی ہے نا کہ ہم کو نہیں پتا، تم اس سما کا تو ہم کو کیا پتا، ہم دیکھ رہے ہیں رات دن اس کو ہم تو دیکھا بھی نہیں کیسا ہے. یہ ہے حقیقت، نفسی کا عالم. ٹھیک ہے،
تو کوئی کسی کا نہیں جب تک بتاتا نہیں. جب تک کسی کو اپنے جنت جہنم کی فکر نہیں ہوگی وہ بولے گا نہیں، اور بولے گا نہیں تو بھی پتہ نہیں رہے گا. اتنا کوئی خرخواہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب اگلے انسان متقی ہے، بیٹا بیٹی متقی ہے، تو اس کو بھی لازم ہے کہ پوچھے گا. دل کا حد تھوڑی جان رہا ہے وہ کتنا چھوڑا، وہ پتا رہے گا نا کتنا چھوڑا بھائی، کتنا چھوڑا بھائی، رکھتے جا رہے دیتے جا رہے فدیہ، مطلب کوئی لیمٹ ہوگا نا. تو وہ پوچھے گا. ظاہر بات ہے کہ ہر حال میں پتا ہونا ضروری ہے، چاہے بال بچہ پوچھ لے خود، یا پھر یہ کہ مردہ خود بتا دے. ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے. آئی بات سمجھ میں؟ اوور آل بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ دین کا شعور ہونا ہر حال میں ضروری ہے. فائدہ اور کامیابی اسی کے تھرو ہے. اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے انسان کو سیف سائڈ ہے وہ کر کے. کتنا سیف سائڈ کرو گے، شیطان بہکا دے گا. ٹھیک ہے. اگلے لمحے میں ایسی مصیبت آ جائے گی، بولو کہ یار آپ کتنا خرچہ کریں، چھوڑو میرے پیسے کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب اللہ نہ چاہے نا تو پھر کوئی نہیں چاہ سکتا. ٹھیک ہے. لازم ہے کہ اللہ کے راستے کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے. صراط المستقیم، اللہ کے رسی کو پکڑا جائے. یہی میں کامیابی ہے. اسی لیے شریعت، اسی وجہ سے شریعت آئی ہے کہ یہ کام کرو. راستہ بتا رہے ہیں ہم، اپنی عقل نہ دوڑانا کہ اگر یہ راستہ نہیں چلو گے تو پھر کسی طرح سے شارٹ کٹ مل جائے اللہ پاک، اس کے باوجود بھی جنت مل جائے اللہ پاک. ٹھیک ہے. غفور الرحیم کو اتنا بھی زیادہ تم آسان مت سمجھ لینا. دس از دا اونلی سولوشن. آج ہم اسٹیٹس لگایا، کس نے دیکھا ہے؟ دیکھیے گا میرا اسٹیٹس لازماً پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے. سکون سے پڑھا کیجیے، دیکھا کیجیے، سنا کیجیے. ٹھیک ہے. بہت سارا پیغام ہوتا ہے اس میں، اور نصیحت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. چلیے یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. باقی فدیہ کا اور بھی بیان جو ہے اس کو ہم آگے جو ہے نا کل صبح، مطلب رات میں کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.